ایک عورت کن مراحل سے گزر کر ایک طوائف کا روپ دھار لیتی ہے، یہ جاننا میرے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ میں ایک طوائف کے موضوع پر لکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں لاہور کے ایک دوست نے ایک طوائف سے میری ملاقات کے لیے وقت ترتیب دے دیا۔ میں نے کملہ پور سے لاہور کے لیے سفر باندھا۔ لاہور پہنچ کر دوست مجھے ایک گنجان آباد علاقے کی طرف لے کر چل پڑا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گیا اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا اور لکھنؤ کی طوائفوں کی طرح آداب بجا لائی۔ دوست مجھے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر چلی گئی اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود سامنے والے صوفے پر برجمان ہو گئی۔ میں نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا، وہ بلا کی حسین تھی۔ اس نے پانی کا ایک گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب آپ کے دوست بتا رہے تھے آپ ایک لکھاری ہو۔ میں نے فاخرانہ انداز سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی، بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، طوائف پر لکھنے کے لیے آپ نے کملہ پور سے لاہور تک کا سفر کیوں کیا، حالانکہ آپ کو کملہ پور میں بھی سینکڑوں طوائفیں مل سکتی تھیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور اپنے خوبصورت ہونٹوں سے ایک دائرے کے مانند دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی لنڈے کے لکھاری لگتے ہو۔ ایک کامیاب لکھاری اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہوا، لیکن اس کی اتنی دانشمندانہ گفتگو مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور پھر بولی، صاحب جج یہاں انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش عورت ہے۔ سیاست دان یہاں اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، لیکن ہم انہیں لیڈر مانتے ہیں، جبکہ ایک مجبور طوائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ یہاں ڈاکٹرز موت کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں وہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ یہاں وکیل اور پولیس رشوت لے کر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور پولیس جعلی مقابلوں میں قتل عام کر دیتی ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری کا عہد کر کے شب و خون مارے جاتے ہیں۔ یہاں قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ کر حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں۔ یہاں ملک کے وسائل اور کاروبار پر دن دہاڑے قبضے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ملک کو معاشی اپاہج بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں ریاست کے اندر ریاست بنائی جاتی ہے۔ یہاں حق مانگنے والوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ میڈیا دن کو رات اور رات کو دن دکھاتا ہے۔ یہاں اساتذہ بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں۔ یہاں تعلیم صرف ایک کاروبار بن کے رہ چکا ہے۔ یہاں زندگی کا ہر شعبہ گرد آلود ہے۔ یہاں پیسے سے اوپر سے نیچے تک سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن قابل نفرت صرف طوائف ہے، جو اپنے پیٹ کی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس کے گال اس کے ہونٹوں پر لگی سرخی سے زیادہ سرخ ہو چکے تھے۔ میرے ماتھے کے شکنوں پر پسینہ ٹھہر کر قطرہ قطرہ یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکنے لگتی ہے، اور میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور رومال میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب ہم طوائفیں تو مردنما بھیڑیوں کو لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک طوائف کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ ایک طوائف کیسے اپنے جسم فروشی کا دفاع کر رہی ہے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم طوائفیں ان مردنما بھیڑیوں کی آگ ٹھنڈی نہ کریں اور ان کو لذت کا سامان مہیا نہ کریں تو یہ بھیڑیے بنت حوا کی معصوم گلیوں کو بھی مسل ڈالیں اور ان کا گوشت نوچ کر کھا لیں، کچھ نہیں پتا۔ میں جو دل میں کئی سوال لے کر کملہ پور سے چلا تھا وہ سب کہیں گم ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور میں جو خود کو لکھاری اور دانشور سمجھتا تھا ایک طوائف کی گفتگو کے سامنے لاجواب ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر قریب بیٹھ گئی اور میرے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، صاحب آپ نے کتے کو پانی پیتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ اس کے اس اچانک سوال پر میرے منہ سے ہاں نکلی اور میں نے سوچا کہ شاید یہ خوبصورت طوائف بہت زیادہ غصے میں ہو تو ہوش حواس کھو بیٹھی ہے، ورنہ یہاں کتے کے پانی پینے کی بات کی کوئی تک نہیں ہے۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
صاحب، اس شہر کے بڑے بڑے لوگ جو مسیحائی کا لبادہ اوڑھ کر آپ جیسوں کو بے وقوف بناتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے تلوے اس طرح چاٹتے ہیں جیسے کتا پانی پیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صدیاں بیت گئی ہیں اور میں نہ جانے اسے کب سے جانتا ہوں۔ تب اس نے کہا کہ آپ جاؤ صاحب، ابھی ہمارے گاہکوں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی جانب چل دیا۔ اس نے پیچھے سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب اگر لکھاری بننا ہے تو جسم فروش و طوائفوں پر نہیں بلکہ ضمیر فروش طوائفوں پر لکھا کرو، پھر آپ کو کملو پور سے لاہور آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اپنی قلم میں جرأت پیدا کرو ورنہ تم بھی لنڈے کے لکھاریوں میں شمار کیے جاؤ گے۔